أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا. عید بھی ہم لوگوں نے منا لی اور اب شوال المکرم کا مہینہ شروع ہوا ہے. رمضان المبارک کے اعمال نہایت ہی اہم تھے اور ہم لوگ حتی المقدور ان اعمال کو انجام دینے کی کوشش کرتے رہے اور کیے. اب جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا ہے تو عبادتوں میں یقینی طور پر کمی آ چکی ہے. ہم دیکھیں کہ آج سے 2 دن پہلے رمضان کے اندر ہمارے مسجدوں کی کیا حالتیں تھیں اور آج بس عید کو 2 دن گزرے ہیں اور ہماری مسجدوں کی کیا کیفیت بنی. 1 ہفتہ پہلے پچھلے جمعہ کو جب 1:05 پہ بات شروع ہوئی تھی تو مسجد کا یہ نیچے کا حصہ بھی بھر چکا تھا اور اوپر کا حصہ بھی بھر چکا تھا اور جگہ کی قلت ہونے کی وجہ سے ٹیرس پر نماز ادا کی گئی. لیکن بس 1 ہفتہ گزرا ہے، ابھی مسجد میں لوگ نیچے کے حصے میں بھی مکمل طور پر نہیں آ سکے. تو یہ رمضان المبارک کے ختم ہونے کا ہم لوگوں پر اثر پڑا ہے، ورنہ تو عبادتیں جس طرح رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہیں، اسی طرح شوال میں بھی اور دیگر مہینوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتیں فرض کی ہیں. تو رمضان کے آخری جمعہ میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی تھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عبادت کا ہی مہینہ اور وقت اور دن ختم ہو رہا ہے. عبادتیں جاری رہے گی. جس اللہ کا حکم رمضان المبارک میں عبادتوں کو انجام دینے کا تھا، اسی اللہ رب العزت کا حکم رمضان کے بعد بھی عبادتوں کو انجام دینے کا ہے. ہوتا یہ ہے کہ انسان کے لیے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں اور انسان ذرا سا سست ہو جاتا ہے، اس کے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں تو پھر عبادتوں میں کوتاہیاں ہونے لگتی ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے اعمال میں رکاوٹیں 3 چیزوں سے آتی ہیں، یعنی دین پر عمل کرنا، اعمال پر مداومت کرنا، سنت و شریعت پر عمل کرنا. اس سلسلے میں جو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں وہ 3 وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. پہلی چیز شیطان کی طرف سے رکاوٹ ہوتی ہے، بلکہ نفس کی طرف سے رکاوٹ ہوتی ہے. پہلی رکاوٹ جو انسان کے لیے پیدا ہوتی ہے وہ نفس کی طرف سے رکاوٹ ہوتی ہے. نفس یہ خواہش کرتا ہے، یہ آرزو کرتا ہے کہ نیک اعمال انجام مت دو. اس لیے نفس ضد بھی کرتا ہے. جس طرح بچہ اپنے ماں باپ کے سامنے ضد کرتا ہے، اسی طرح نفس انسان کو ضد کر کے گناہ کرواتا ہے اور اعمال میں سستی اور کوتاہی کرواتا ہے کہ اب کیا رہ گیا ہے، اب اتنا ثواب تو نہیں ہے جتنا رمضان میں ملتا تھا، چلو بعد میں نماز ادا کریں گے، بعد میں نیک کام کریں گے. تو نفس انسان کو شریعت پر اور سنت پر عمل کرنے کے سلسلے میں رکاوٹ ڈالتا ہے اور انسان کو سستی اور کوتاہی میں مبتلا کرتا ہے. دوسری چیز جو انسان کو شریعت پر عمل کرنے کے سلسلے میں رکاوٹ ڈالتی ہے وہ شیطان ہے. ہم لوگ شیطان کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں، لیکن شیطان دوسرے نمبر پر ہے. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہمارا نفس ہے کہ یہ ہمیں نیک کام کرنے سے سب سے پہلے روکتا ہے. دوسری چیز شیطان ہے. شیطان ہمارے نیکی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، روڑے ڈالتا ہے اور برائیوں کو مزین کر کے خوبصورت کر کے ہمیں دکھلاتا ہے کہ یہ عمل
خوبصورت ہے، یہ برا نہیں ہے۔ رشوت کا موقع آ جائے تو آدمی تعویلیں کر لیتا ہے کہ رشوت لینی ہے، لون لینی ہے، یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں، لیکن میں اپنے لیے تھوڑی لے رہا ہوں، بیوی بچوں کی بھی ضرورتیں ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرنا فرض ہے، اب نہیں لوں گا تو کام نہیں چلے گا۔ اس لیے شیطان مزین کرتا ہے کہ بڑے بڑے عالم اس میں پھنسے ہوئے ہیں، بڑے بڑے نمازی اس میں پھنسے ہوئے ہیں، بڑے بڑے حاجی لون لیتے ہیں، بڑے بڑے حاجی اور عالم اور مفتی رشوت اٹھا لیتے ہیں، تو تم کیا اگر لے لو گے تو بڑی بات ہو جائے گی، لے لو۔ شیطان مزین کرتا ہے، شیطان ڈائریکٹ منع نہیں کرتا، مزین کرتا ہے۔ تو دوسری چیز جو اچھے اعمال میں رکاوٹ بنتی ہے وہ شیطان ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بہت خوبصورت بات، کہ شیطان نہ رشوت قبول کرتا ہے اور نہ کوئی سفارش قبول کرتا ہے۔ ہم لوگوں کو کوئی بڑی لالچ دے دی جائے تو فوراً ہم ذرا مائل ہو جاتے ہیں، تعویلیں کرنے لگتے ہیں اور ذرا اپنے رویے میں نرمی اختیار کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ شیطان ایسا ہے کہ کوئی رشوت قبول نہیں کرتا کہ اس سے ہم بات کر لیں کہ چلو یہ چیز لے لو، یہ چیز لے لو، مجھے مت بہکانا، بالکل نہیں۔ اسی طرح شیطان کی آپ خوشامد کریں کہ کیوں میرے پیچھے پڑا ہے، دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، خالی مجھے چھوڑ دو، مجھے مت بہکانا، باقی جتنے لوگ ہیں ان کو بہکا، خدا کے واسطے جو کر، میں تھوڑا بہت تمہاری خدمت کر دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دیں اور مجھے مت بہکانا۔ خوشامد آپ کتنی بھی کر لیجیے وہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا۔ تو شیطان نہ سفارش قبول کرتا ہے اور شیطان نہ ہی ہماری طرف سے کوئی رشوت لیتا ہے اور رشوت لے کر کے اپنے کام سے باز آتا ہے۔ تو شیطان تو اپنے کام میں اتنا استقامت والا ہے کہ کوئی چیز اس کو قبول نہیں ہے ہماری، وہ تو صرف ہمیں بہکائے گا تو بہکائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے نفس پر کتے کی طرح بیٹھ جاتا ہے، جس طرح کتا بیٹھتا ہے اس طرح۔ اب کیا حیت ہوگی اللہ جانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے دل پر کتے کی طرح بیٹھتا ہے اور اس میں وسوسے ڈالتے رہتا ہے۔ جب انسان اللہ کی یاد میں مصروف ہوتا ہے تو پھر شیطان ہٹ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی غفلت کی عالم میں آتا ہے شیطان پھر وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اس قدر وسوسہ ڈالتا ہے کہ انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو شیطان نہ رشوت قبول کرتا ہے اور نہ شیطان کوئی سفارش کو قبول کرے گا۔ اور تیسری چیز جو رکاوٹ بنتی ہے وہ ہماری رشتہ داریاں ہیں، دنیا کے لوگ ہیں۔ نیک کام میں رکاوٹ والدین بھی کبھی کبھی بنتے ہیں۔ نوجوان بچہ ہے، نماز کا پابند بن گیا، کچھ دیندار لوگوں کی صحبت میں رہا، داڑھی رکھنے کی کوشش کرنے لگا تو ماں باپ چڑھ بیٹھتے ہیں اس پر، کہنے لگتے ہیں کہ تیری کیا عمر ہے ابھی داڑھی رکھنے کی، کون رشتہ دے گا تجھے، اس لیے ابھی داڑھی مت رکھ۔ ماں باپ کبھی دین کے کام میں رکاوٹ بنتے ہیں، کبھی رشتہ دار دین کے کام میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ بچے اچھے کام کرنے جانے لگے یا کوئی بھی بڑا آدمی اچھا کام کرنے لگے تو رشتہ داریاں حائل ہو جاتی ہے، شادی کا موقع آ جائے اور گھر والے فیصلہ کریں کہ ہم سنت کے مطابق رشتہ کریں گے، نکاح کریں گے، تو پھر جتنے گھر کی بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، عمر دراز عورتیں ہوتی ہیں یا بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، وہ سر پر گھر اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا کیسا ہوگا، ہم لوگ اتنے دنوں سے شادیاں کر رہے ہیں، یہ رسم بھی کرتے ہیں، یہ رسم بھی کرتے ہیں، تو آج کا بچہ نکاح کرنے کے موقع پر کہتا ہے کہ نہ ڈھول بجانا ہے، نہ تاشے بجانے ہیں، نہ پٹاخے چھوڑنے، ایسا کیسے ہو جائے گا، شادی تو کر رہا ہے لیکن فیصلے ہمارے ہوں گے۔ تو یہ انسان جو رشتہ داروں کی شکل میں ہوتے ہیں، دوستوں کی شکل میں ہوتے ہیں، یہ بھی اعمال کے سلسلے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان جب شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اعمال میں مداومت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بزرگوں تین چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں۔ آپ یاد رکھیں، پہلی چیز خود ہمارا نفس ہے جو رکاوٹ بنتا ہے، دوسری چیز شیطان ہے جو رکاوٹ ڈالتا ہے، اور تیسری چیز ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست و احباب ہیں، انسان ہیں جو نیک اعمال کی طرف رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نفس کو اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ گزرا ہے، یہ میں نے گزشتہ جمعہ بھی بات عرض کی تھی، یہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت تفصیلی بات ہو جاتی ہے کہ نفس کو کنٹرول کرنے کا سبق دیا گیا، اس کی مشق کرائی گئی
کہ بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، حلال کھانا ہے، حلال پانی ہے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، اور ہم نے اس پر کنٹرول کیا، ہم نے اس کو کر کے دکھلایا کہ کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، حلال ہے، ہم نے خود کمایا ہے، کسی سے چھینا نہیں ہے، کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، لیکن ہم نے محنت کی 30 دن تک مکمل، ہم اس کو کر کے دکھلایا کہ بھوک اور پیاس کے باوجود ہم نے نہ کھانا کھایا نہ ہم نے نہ پانی پیا۔ نماز پڑھتے تھکے ہوئے ہیں، پورا دن ایک کام کر کے آئے، اور افطاری کرنے کے بعد انسان کے اوپر سستی طاری ہوتی ہے، خاص طور پر جو عمر دراز ہوتے ہیں، بوڑھے حضرات ہوتے ہیں، مزید ان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن 1 گھنٹے کے بعد پھر چل کر کے آتے ہیں اور مستقل 1.5 گھنٹہ تک نماز میں اور تراویح میں مصروف رہتے ہیں۔ ہم نے مشق کی ہے اس کی۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، اس میں ہم نے ان سب چیزوں کی مشق کی ہے کہ نفس ہو یا شیطان ہو یا ماحول اور رشتہ داریاں ہوں، سب کو چھوڑ کر کے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے استقامت کے ساتھ۔ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد ہمیں استقامت کے ساتھ اپنے اعمال پر پابند رہنا ہے۔ آج فجر کی نماز میں ہم دیکھیں کل فجر کی نماز کے وقت کیا کیفیت تھی، اور آج فجر کے نماز کے وقت میں تمام مسجدوں کی کیا کیفیت رہی۔ آج فجر کی نماز میں ایک صف ہو کر کے دوسرے صف میں 3، 4 یا 5 لوگ موجود تھے، اور کل عید کی رات میں جب ہم نماز پڑھے، یا اس سے پہلے کہہ لیں عید کی صبح میں جو ہم نماز پڑھے، یا اس سے 30ویں رمضان کو ہم جو نماز پڑھی، تو پوری مسجد بھری ہوئی تھی، مسجد میں جگہ نہیں تھی، کچھ لوگ اوپر بھی نماز ادا کی ہے۔ تو ایک دن کے اندر یہ تبدیلی کیوں آئی؟ یا تو نفس کی رکاوٹ ہے، یا شیطان کی رکاوٹ ہے، یا ماحول کی رکاوٹ ہے۔ ماحول کی رکاوٹ الحمدللہ ہم لوگوں کو بہت کم ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی منع نہیں کرتا کہ نماز مت پڑھو، ہمارے گھر میں الحمدللہ کوئی منع نہیں کرتا کہ یہ دین کے کام مت کرو، بلکہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو 2 ہی رکاوٹیں ہیں، یا تو نفس کی سستی ہے، نفس کے جذبات کا سست ہو جانا ہے، ٹھنڈا پڑ جانا ہے، یا شیطان کی طرف سے رکاوٹ ہے۔ تو بزرگوں، رمضان گزر جانے کے بعد ہمیں ان دونوں رکاوٹوں پر قابو پا کر کے اعمال میں استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس لیے صوفیہ کرام نے لکھا ہے کہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت اعمال پر مداومت اختیار کرنا، اعمال پر جمے رہنا، اعمال کو مستقل کرنا، یہ کرامت سے بڑھ کر کے ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، 4-5 مہینے خدمت میں رہا اور پھر جانے لگا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ بھائی، بلکہ انہوں نے خود کہا کہ آپ کے یہاں میں 4 سے 5 مہینے رہا، میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ ہم سنتے ہیں کہ آپ بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، تو 5-4 مہینے میں آپ کی خدمت میں رہا، کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے بندے، تم 4 یا 5 مہینے میرے پاس رہے، کیا تم نے کوئی خلاف سنت کام مجھ سے ہوتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا کہ یہ تو نہیں دیکھا۔ تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کے کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی 4-5 مہینہ کسی کے پاس رہے، اور 4-5 مہینے کے اندر کوئی خلاف سنت عمل کسی سے صادر نہ ہو، تو اس کے لیے سب سے بڑی کرامت ہے۔ اس لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے، اور پتہ کی بات لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ استقامت کے ساتھ عمل پر قائم رہنا یہ پل صراط پر چلنے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ آسان نہیں ہے کہ جس طرح ہم رمضان میں عبادت کر رہے تھے اسی طرح ہماری عبادت رمضان کے بعد بھی جاری رہے، لیکن مجاہدہ تو کرنی ہوگی، محنت تو کرنی ہوگی، کیونکہ یہ زندگی بھر کا روگ ہے، زندگی بھر کا عمل ہے، زندگی بھر کی ہماری ذمہ داری ہے کہ زندگی بھر ہم وہ اعمال کو انجام دیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ تو بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ ضرور ختم ہوا ہے، لیکن رمضان المبارک کے بعد اعمال ختم نہیں ہوئے ہیں، ہمیں استقامت کی فکر کرنی ہوگی، اعمال پر مداومت کی فکر کرنی ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل فرمائی، فاستقم کما امرت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسے ہی استقامت کے ساتھ عمل کو انجام دیجیے۔ ایسا نہیں کہ ایک عمل کو کچھ دن کیا پھر چھوڑ دیا، ایک عمل کو کچھ مہینے کیا، کچھ سال کیا اور چھوڑ دیا، نہیں۔ فرمایا کہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو مستقل انجام دیتے جائیے، استقامت کے ساتھ انجام دیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عمل تھوڑا ہو لیکن مداومت کے ساتھ ہو، پابندی کے ساتھ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ پسند ہے کہ کوئی عمل بہت زیادہ ہو لیکن کچھ دن ہو اور اس کے بعد ختم کر دی جائے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فاستقم کما امرت کہ استقامت کے ساتھ اعمال کو انجام دیجیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس سے زیادہ شاق اور دشوار کوئی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں گزری، بہت دشوار گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صحابہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے چند بال سفید ہو گئے تو صحابہ کو افسوس ہوا اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے داڑھی مبارک کے چند بال سفید ہو گئے ہیں، آپ پہ بڑھاپے کے آثار آنے شروع ہو گئے ہیں، ہمیں افسوس ہے، ہمیں غم ہے کہ آپ پر بڑھاپا طاری ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، شیبتنی ہود، کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود میں کیا ہے؟ پچھلی اقوام پر جو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اور قیامت میں اور قبر میں جو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کے ساتھ کریں گے اور ان کے ساتھ معاملہ کریں گے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور سورہ ہود میں یہ آیت ہے فاستقم کما امرت۔ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ عذاب قبر اور آخرت کے عذاب کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان آیتوں کو پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خشیت کے مارے اور غم کے مارے آپ کے داڑھی مبارک کے بال سفید ہو گئے۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی فاستقم کما امرت، جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسی استقامت اختیار کیجیے، تو اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اپنے اوپر لیا اور مارے شدت غم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے، جس کا اثر داڑھی کے بال کا سفید ہونا بھی تھا۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر غم ہوا؟ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ سے بے انتہا ڈرنے والے اور خوف کھانے والے، آپ پر اثر ہوا۔ لیکن دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ تو استقامت کے پہاڑ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کو استقامت کے ساتھ انجام دے دیتے، آپ سے بڑھ کر کے کون کسی کام کو استقامت کے ساتھ انجام دے سکتا ہے؟ لیکن آپ کو امت کی فکر ہوئی کہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت کا حکم دیا ہے میری امت استقامت کے ساتھ کیسے کھڑی ہو پائے گی؟ اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوا۔ بہرحال استقامت کی آیت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوا کہ میری امت استقامت کے ساتھ عمل کیسے کر پائے گی۔ اسی لیے حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجیے، اور نصیحت ایسی ہو کہ اس کے بعد مجھے کسی سے کوئی چیز پوچھنے کی حاجت نہ ہو، نصیحت ایسی کر دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر ایمان کے تقاضے پر استقامت کے ساتھ اعمال کرنا شروع کر دو، کبھی اس میں ناغہ مت کرو۔ ایک نصیحت بس کہ اللہ کے نبی مجھے ایسی نصیحت کیجیے کہ اس کے بعد کسی اور سے نصیحت اور کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، ایمان لے آؤ اور ایمان کے جتنے سارے تقاضے ہیں تمام تقاضوں پر اچھے انداز میں استقامت کے ساتھ اعمال کرنے لگو، کسی سے کوئی نصیحت کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ میری آخری نصیحت تمہارے لیے ہے۔ تو بڑی چیز ہے استقامت۔ استقامت کے مواقع کیا کیا ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ کئی ایک مواقع ہیں، فہرست اس کی لکھی ہے انہوں نے، جہاں تک بات پہنچ سکتی ہے آج چند منٹ میں بات مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ پہلا موقع جو استقامت کا ہے وہ ایمان اور عقیدے کا ہے۔ عقیدے میں استقامت ہو، ایمان میں استقامت ہو، اور اس کے لیے مثالیں تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کے اوراق میں، قرآن کے صفحات میں پڑے ہوئے ہیں کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور تمام حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیسی کیسی مصیبتیں ان کے اوپر آئی اور کس طرح ان کو لالچ دیا گیا کہ ایمان سے پھر جاؤ، تمہاری تمام تکلیفیں اور تمام مصیبتیں ختم ہو جائے گی، ذرہ برابر نہیں ہے۔
حضرت بلال کا واقعہ، حضرت خباب کا واقعہ، صحابہ کرام کے واقعات کو ہم سنتے رہتے ہیں۔ میں ایک نیا واقعہ تو نہیں، لیکن عام طور پر سننے میں بات نہیں آتی، وہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ ان کو لشکر لے کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام بھیجا۔ ملک شام گئے، وہاں جانے کے بعد کافروں کا لشکر مضبوط تھا، تعداد میں زیادہ تھے وہ لوگ، انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا، لشکر کے اکثر افراد کو مسلمانوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، ان کو بادشاہ عیسائی تھا اپنے پاس بلایا اور ان کو لالچ دی، کہا عبداللہ سنو، اگر تم ایمان سے پھر جاتے ہو تو آدھی حکومت میں تمہیں دے دوں گا، اپنی بادشاہت میں اور اپنی سلطنت میں تمہیں شریک کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنی حکومت کی بات کرتے ہو کہ حکومت میں شریک کر لوں گا، تم اپنی پوری حکومت دے دو اور عرب کے جتنے بادشاہ ہیں تمام کے تمام بادشاہ اپنی حکومت دے دیں اور مجھے یہ کہے کہ پلک جھپکنے کے برابر ایمان سے پھر جاؤ تو اتنے لمحے کے لیے بھی میں ان تمام حکومتوں کو لے کر کے ایمان سے نہیں پھر سکتا۔ یہ ایمان ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ ایمان پر استقامت کے مواقع کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلا موقع یہ ہے کہ ایمان پر آدمی کو استقامت حاصل ہو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنتے ہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ ایمان سے پھر جاؤ، کہتے ہیں احد احد اللہ ایک ہے، اور دیگر صحابہ کرام کے واقعات تو ہے ہی ہے۔ میں حضرت عبداللہ بن حذافہ کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں ایمان سے تو نہیں پھر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھ لو، اگر ایمان سے نہیں پھرے تو سولی پہ چڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ بات میں ذرہ برابر بھی ترمیم کی گنجائش نہیں ہے، ایک بات پر ڈٹ گیا ہوں، اب کچھ بھی تم کر لو، قتل کرو، سولی پہ چڑھاؤ، جو مرضی ہو جائے کر لو، ایمان سے تو نہیں پھر سکتا۔ تو اس نے سولی پر حضرت عبداللہ بن حذافہ کو چڑھا دیا اور اپنے کارندوں سے کہا کہ تیر چلاؤ، اور اس سے کہا کہ دیکھو مقصود قتل کرنا نہیں ہے، شہید کرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ان کو ڈرایا جائے، لہذا پاؤں پر تیر برساؤ اور ہاتھ پر تیر برساؤ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں اور ہاتھ پر تیر برسائے گئے، جب دیکھتے کہ بہت زخمی ہو گئے تو روکا جاتا، کہتا عبداللہ ایمان سے پھر جاؤ، عیسائیت اختیار کر لو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ کہتے نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جب وہ تنگ آ گئے تو ان کو سولی پر سے اتارا گیا، ایک دیگ چڑھایا گیا اور دیگ میں تیل ڈالے انہوں نے، اور تیل ڈالنے کے بعد آپ کے ایک ساتھی کو لایا گیا اور اس کو دیگ کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ چند لمحے نہیں گزرے کہ اس شخص کا جو مسلمان تھے، حضرت حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھے، ہڈی بن گئے، کوئلہ بن گئے، گوشت الگ ہو گیا، ہڈیاں الگ ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، فرمایا کہ دیکھو جس طرح تمہارے ساتھی کا حال ہوا ہے یہی تمہارا حال ہوگا اگر تم عیسائیت اختیار نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل ہمیں قبول نہیں ہے، جو چاہو کرو۔ اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ ان کو بھی ڈال دو۔ جب لے کر کے جانے لگے تو حضرت حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن حذافہ رونے لگے ہیں، اب ان کا دل موم ہو گیا، اب ایمان سے یہ پھر جائیں گے۔ بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ رو رہے ہو، عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار ہو، ہم چھوڑ دیں گے۔ کہا کہ نہیں، اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ ڈر گیا ہوں اور موت سے خوف ہے مجھے۔ فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ جب تم مجھے اس میں ڈالو گے ایک لمحے میں میں کوئلہ بن جاؤں گا، گوشت الگ ہو جائیں گے، ہڈیاں الگ ہو جائیں گی، میں مر جاؤں گا، جل بھن کر کے ختم ہو جاؤں گا۔ مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ ایک جان ہے اور اللہ کے راستے میں ایک جان لٹانا کون سی بڑی بات ہے۔ کاش جتنے سر کے وال ہیں اتنی جانیں مجھے میری ہوتی اور ہر جان کو میں اللہ کے راستے میں اسی طرح جلا کر کے بھنا کر کے کوئلہ بنوا دیتا۔ اللہ کے لیے اتنی جانوں کا پیش کرنا کوئی مشکل کام نہیں، ایک جان اللہ کے راستے میں پیش کرنا یہ تو کون سی بڑی بات ہے۔ تو یہ ہے ایمان پر جم جانا۔ اس نے کہا کہ پھر تمہیں نہیں ڈالوں گا، اور اس نے کہا کہ چلو آخری بات یہ ہے کہ میرے پیشانی کو چوم لو، پیشانی کو چومو گے میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا اور تمہارے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ اپنے لیے نہیں، ساتھیوں کی جب بات آئی تو کہا کہ میں تمہاری پیشانی کو عظمت کے ساتھ چوموں گا۔ چوما اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مدینہ منورہ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ حذافہ نے ایمان والوں کو بچانے کے لیے ایک عیسائی بادشاہ کے پیشانی کو چوما ہے، میں اس کی پیشانی کو چومتا ہوں اور تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پیشانی کو عظمت کے ساتھ چومے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پیشانی کو چوما۔ تو یہ میں جو بات شروع کیا
اور جو بات میں عرض کرنے کی بزرگوں کو کوشش کر رہا ہوں وہ اللہ کرے کہ میری سمجھ میں بھی بات آئے اور تمام مسلمانوں اور تمام بھائیوں کی سمجھ میں بات آئے کہ استقامت ضروری ہے، لازم ہے آخرت کی کامیابی کے لیے اور دنیاوی سرخروئی کے لیے بھی۔ سب سے پہلی جگہ جہاں استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے وہ ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ میں نے واقعہ ایک مثال کے طور پر پیش کیا ہے، وقت اور ہے، اور آپ کہیں گے کہ صحابہ کا واقعہ تم سناتے ہو، تو صحابہ تو ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن آپ بدھ کی خبر پڑھیے۔ جب عرب ممالک میں عید منائی گئی ہے، اسی دن جو ایک بڑا رہنما ہے حماس کا، اسماعیل ہنیہ، ان کے 3 بیٹوں کو اور 3 پوتوں کو یکبارگی حملہ کر کے شہید کیا گیا فلسطین میں۔ ہم دیکھتے اخبار پڑھیے، خبروں کو دیکھیے کہ بدھ کے دن وہاں عید منائی گئی ہے عرب ممالک میں، فلسطین میں بھی عید منائی گئی ہے۔ عید کے دن، عین عید کے بعد، اسماعیل ہنیہ جو وہاں کے رہبر ہیں، قائد ہے، رہنما ہے، ان کے 3 بیٹوں کو اور 3 پوتوں کو یکبارگی شہید کیا گیا۔ ان کو خبر دی گئی، دوسری جگہ تھے وہ، تو وہ ایک آنسو نہیں بہائے، کچھ نہیں کہا کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے میرے بیٹے اور پوتے کو لے لیا تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ فلسطینیوں کے عام لوگوں کے مقابلے میں میرے بیٹے اور پوتوں کی خون کی زیادہ قیمت نہیں ہے، جیسے ان کی خون کی قیمت ہے ایسے میرے بیٹے اور پوتوں کی بھی خون کی قیمت ہے، کوئی معمولی بات ہے۔ تو ایمان پر استقامت۔ دوسری بات، جو بات مجھے تو اور باتیں عرض کرنی تھی، وقت ہو رہا ہے اور آج بیان کرنے کا بھی زیادہ موقع نہیں۔ آپ نے رمضان میں مکمل بیان سنا ہے، کل بھی آپ نے بیان سنا، اعتکاف کی حالت میں آپ نے بیان سنے، تو کافی بیانات سن چکے ہیں۔ میں صرف اتنی توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رمضان ختم ہوا ہے، اعمال پر استقامت باقی ہونی چاہیے، اعمال پر استقامت۔ 4 مہینے جماعت میں چلے گئے، کچھ دن دل پر بات لگی رہی، 4 مہینے 5 مہینے 4 سال 5 سال عبادت کیے، پھر سستیاں طاری ہو گئی۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، کچھ دن اعمال کیے، پھر سستیاں طاری ہو گئی۔ رمضان کا مہینہ آیا، 1 مہینہ عبادت کیے اور پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، جیسے پہلے تھے ابھی بھی ویسی ہماری زندگی کی رفتار ہے۔ رفتار اور زندگی کی چال ڈھال میں رمضان کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو پھر رمضان ہمارا کیا گیا؟ رمضان کے بعد تو استقامت آنی چاہیے اعمال کے اوپر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھے، حضرت سفیان رضی اللہ، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نگراں بنایا تھا بازار کا اللہ کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن فجر کی نماز میں غائب ہو گئے، نہیں دکھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کے پاس سے گزرے، ان کی والدہ ملی، کہنے لگے کہ تمہارے لڑکے سلیمان فجر کی نماز میں نہیں تھے، کیا بات ہے؟ بازار کے نگراں ہیں، وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو کیسا کام چلے گا؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ اصل میں امیر المؤمنین، میرا بیٹا رات بھر نفل نماز ادا کرتا رہا اور فجر سے پہلے کچھ دیر وہ سو گیا، آنکھ لگ گئی اور فجر کی نماز جاتی رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں اور رات بھر سوتا رہوں، یہ مجھے پسند ہے اس بات سے کہ رات بھر نفل نمازیں ادا کرتا رہوں اور فجر کی نماز میری جماعت کے ساتھ فوت ہو جائے۔ تو اعمال پر استقامت، اعمال پر استقامت لازمی اور ضرور۔ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جلسے میں گئے، جلسے کے بعد آنے لگے، مجمع تھا، ہجوم تھا، اذان ہو گئی، نماز کے لیے مسجد کی طرف جانے لگے، لوگ سلام کر رہے ہیں، مسافہ کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، مسافہ کر رہے ہیں، جب تک مسجد پہنچتے ہیں جماعت کھڑی ہو گئی۔ جماعت کے بعد دیکھا کہ رو رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو بہت حساس بشاس تھے، بہترین بیان کیا آپ نے نماز سے پہلے، نماز کے بعد رو کیوں رہے؟ بولا گنگوہی روئے کیوں نہیں؟ 22 سال کے بعد آج تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہے۔ تو ایسے ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف گزرے ہیں کہ 22 سال گزر جائے اور تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہو، اور ہماری ایسی بے ڈھنگ سی زندگی ہے کہ رمضان گزر گیا، اب کوئی عمل کی فکر نہیں ہے، پھر تکبیر اولیٰ کی کیا فکر کریں گے؟ جماعت گزر جاتی ہے، 1 دن 2 دن نہیں، مہینوں کی نماز غائب ہو جاتی ہے، جمعہ نماز ادا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم کرتے ہیں اعمال کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو بہرحال بزرگوں وقت ہو چکا ہے، میں جس عنوان کو لے کر کے آپ کے سامنے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بس اتنی سی بات ہے کہ دیکھیے، رمضان گزر جانے کے بعد ہمارے جذبات ٹھنڈے نہیں ہونے چاہیے، ہمارے اوپر سستی طاری نہیں ہونی چاہیے، غفلت طاری نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح کے جذبات رمضان کے مہینے میں ہمارے تھے، اسی طرح کے جذبات رمضان کے بعد بھی ہمارے اعمال کے تعلق سے ہونے چاہیے۔ غریبوں کی مدد کرنا، غریبوں کی خدمت کرنا، دوسروں کے کام، رمضان میں بھاگ بھاگ کر کے دوسروں کی خدمت کرنا۔ بڑا آدمی اور جسے اللہ نے کروڑوں دیا ہے، وہ آدمی
آدمی اپنے گاڑی پر راشن لے رہا ہے اور غریبوں کے گھر کو ڈھونڈ کر کے وہاں پہنچا رہا ہے، رمضان کے بعد وہ کیفیت ختم کی ہو جا رہی ہے۔ رمضان کے اندر مسجدیں ڈھونڈ کر کے بازار چلے گئے اور نماز کا وقت ہو گیا، فکر ہو گئی کہ ادھر مسجد کدھر ہے، لوگوں سے معلوم کر رہے ہیں، میپ پر دیکھ رہے ہیں اور جا کر کے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ فکر کیوں ہمارے اندر سے چلی جائے؟ جذبات ٹھنڈے نہیں ہونے چاہیے، ہم بے وزن لوگ نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمارا وزن بنایا ہے۔ پانی کے اوپر کچھ ہلکی چیزیں ہوتی ہیں، وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ جاتی ہیں، کاغذ ہے، گھاس پھوس ہے، پانی کا بہاؤ جس طرف ہوتا ہے وہ چیزیں ادھر بہہ جاتی ہیں، لیکن چٹانیں جو ہوتی ہیں وہ پانی کے رخ کو موڑتی ہیں، وہ پانی کے بہاؤ کی طرح نہیں بہتی۔ ہم مسلمان چٹان کی طرح بنیں، جب تک ہماری زندگی ہے، مرتے دم تک اعمال استقامت کے ساتھ کریں گے، مر جائیں گے اللہ کے پاس انعام پائیں گے۔ جس طرح ہم نے رمضان میں عبادت کی ہے، رمضان کے بعد بھی ہماری عبادتیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کاش مجھے بھی یہ بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے، آپ تمامی حضرات کو بھی اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو، کہ زندگی بہت تھوڑی ہے اور بہت سارا عرصہ گزر چکا ہے، کچھ سال اور ایام رہ گئے ہیں، کب کس کی موت آ جائے یا کس حالت میں آ جائے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ایمان پر اور اعمال پر استقامت کے ساتھ اگر زندگی گزاریں گے، موت آئے گی۔ ہم نے کل عید منائی ہے، مرنے کے بعد ہماری سب سے بڑی عید ہوگی کہ اللہ کی خوشی حاصل ہو جائے گی اور جنت کا پروانہ مل جائے گا، اس سے بڑی عید ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔